اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی ایک اور مختصر آیت نمبر 68 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت کو ہم ایک حصے کے تحت انالائز کریں گے کیونکہ آیت میں نہ تو کوئی وقف کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے۔ تو پہلے الفاظ پہ بات کرتے ہیں جی۔ پہلا لفظ اس آیت میں واو ہے جو کہ حرف ہے، کیفا اسم ہے، اسم استفہام ہے اور یہ مبنی اسم ہے۔ تصبرو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، معروف ہے، مرفوع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، صاد با را حروف مادہ ہے، با ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، صبر یصبر صبرن صبر کرنا۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد ما جو ہے وہ اسم موصول کے طور پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، اور ما کے بعد لم جو ہے یہ حرف نفی و جزم ہے۔ فعل مضارع سے پہلے ہی آتا ہے صرف، اور فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور فعل مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، لہٰذا آگے آپ کو فعل مضارع تحط جو ہے وہ مجزوم نظر آ رہا ہے۔ ہاں ہے وہ معروف یعنی مجہول نہیں ہے۔ ہا واو اور طا حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا تو احوطا یحوطو احواطن، تبدیلی کے بعد احاطہ یحیطو احاطتن، جس کے معنی ہوتے ہیں چاروں طرف سے گھیرنا، احاطہ کرنا۔ تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ تھا، تحیطو تھا یہ، جب اس کو مجزوم کیا تو یہ بن گیا جی تحیط، اور یا اور طا دو ساکن تھے تو یا کو یہاں سے نکال دیا گیا تو یہ بن گیا جی تحط۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے خبرن۔ خان صاحب نے خبرن لفظ کو اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ تجربہ یا علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 68۔ تو الحمدللہ جی الفاظ میں بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے کیونکہ مضمون جو ہے پیچھے سے چل رہا ہے۔ کیفا اسم استفہام ہے اور اس کو ہم محلاً منصوب حال قرار دیں گے تصویروں کے لیے، اور شروع میں اس کو اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ یہ جتنے بھی کویسچن ورڈز ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں۔ تصویر فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الا حرف جر ہے، اور جو ما ہے اس کو ہم نے اسم موصول کہا ہے تو یہ محلاً مجرور ہوگا، اور ما اسم موصول کے بعد جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے لم تحط به خبرا۔ لم تحط فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، به جار مجرور متعلق ہو جائے گا تحط فعل کے، اور خبرا جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تمییز ہے اور محول عن الفاعل ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر ہونے کی صورت میں یہ پھر مفعول مطلق بن جائے گا۔ اب یہ مفعول مطلق کیسے بنے گا؟ تو کہا یہ گیا ہے کہ لم تحط جو ہے یہ لم تخبر کے معنی میں ہے، اس لیے مفعول مطلق بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں جلستو قعودن، تو قعود جو ہے یہ جلسہ کے معنی میں ہے، اس حوالے سے مفعول مطلق بن جاتا ہے۔ لم تحط به خبرا جو ہے فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو رہا ہے الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر تصبرو کے متعلق ہو رہا ہے، اور تصبرو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور کیفا کو ہم پہلے ہی حال قرار دے چکے ہیں۔ ترجمہ ہم کرنا چاہیں اس حصے کا یا اس آیت کا تو کچھ یوں ہوگا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس پر جس کی تجھے خبر ہی نہیں دی گئی۔ اور خان صاحب نے ترجمہ کچھ یوں کیا تھا اس کا، اور آپ کیسے ثابت قدم رہیں گے اس پر، آپ نے احاطہ نہیں کیا جس کا بطور علم۔ تو یہ بطور علم جو ترجمہ کیا تو انہوں نے تمیز کے طور پہ لیا ہے اس کو۔ تو الحمدللہ جی ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ آپ میچ کر سکتے ہیں، اور اب میں آخر میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں اس آیت کا۔ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 68 ہماری